امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے اور اس کو آج خوشائن بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت دوسری جانب اس وقت پیرس میں امریکہ اور اسرائیل کے بھی خفیہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کو ایک خط لکھا تھا۔ اس کا جواب آج ولادیمیر پیوٹن نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے آج سپرد کر دیا ہے اس کا جواب۔ اور سعودی کنگ نے بھی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایران کے اوپر امریکہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی مکمل تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ بالواسطہ اس وقت بھی جاری ہیں۔ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا اور آج دوسرا راؤنڈ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ دونوں جو وفود تھے وہ الگ الگ کمرے میں رہے اور اسی دوران ہی درمیان میں یہ بھی اسرائیل کی میڈیا کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور بہت زیادہ چیخ و پکار کی گئی تھی کہ ایران کا جو وفد ہے اس نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے مذاکرات سے باہر نکلا ہے ان کا وفد۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایران کا وفد جو تھا وہ مذاکرات چھوڑ کے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ ایران کا وفد جو ہے وہ نماز کے وقفے کے لیے وہ باہر نکلے تھے نماز کے لیے، اور نماز کے وقفے کے ختم ہوتے ہی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ آگے بڑھا اور 4 گھنٹے طویل اس نشست میں 4 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ اور مذاکرات کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے یہ واضح کر دیا کہ ملاقات جو ہیں انہوں نے تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب جو ہیں یہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے بہت جلدی، یعنی اگلے ہفتے سے ہی تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ یہ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ اور تیسرے راؤنڈ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ تکنیکی ملاقاتوں کے ساتھ یہ تیسرا راؤنڈ ہوگا۔ تو ایک تو اس سے بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ مذاکرات تقریباً اب ایک معاہدے کی جانب جو ہے آہستہ آہستہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ تکنیکی ملاقاتوں کا مطلب یہی ہوگا کہ ایران کتنی یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ ایک تو یہ واضح کیا جائے گا کیا ایران 60% سے بھی زیادہ بڑھا چکا ہے یورینیم کی افزودگی یا نہیں، اس پر دیکھا جائے گا، کیونکہ اب تکنیکی ملاقات ہو رہی ہے تو اب اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور مذاکرات کو کامیابی کے ساتھ ایک معاہدے کی جانب لے کے جانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تکنیکی مراحل پر جو ہیں وہ اب یہ مذاکرات آہستہ آہستہ تیسرے راؤنڈ یعنی اگلے ہفتے سے داخل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم ان مذاکرات کو حتمی ایک معاہدے کی جانب یعنی کامیابی کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہم بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہیں اور ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ یعنی وہ رہبر معظم علی خامنائی کے اس سٹیٹمنٹ کی جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر ہم اتنے زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ رہبر معظم نے کہا تھا کیونکہ پہلے بھی یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی مذاکرات کو وہ توڑے تھے، تو ان پر جو ہیں ہم بلائنڈلی ٹرسٹ کسی صورت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اپنے پہلے ہی مذاکراتی راؤنڈ میں ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران نے کہ باقاعدہ ریٹن میں ایران کے وزیر خارجہ نے ان کو حوالے کیا تھا کہ نمبر ایک تو ہم میزائل پروگرام پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پروکسیز پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، فورن پالیسی پر ہم کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف جوہری تنصیبات کے حوالے سے جوہری جو پروگرام ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ اور اس پر امریکن جو وفد تھا اس نے یہ واضح کر دیا کہ چلے ہم یہی جوہری جو آپ لوگوں کی تنصیبات ہیں اور پھر اس پروگرام پر جو ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پر اتفاق رائے کے ساتھ وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھنا یہ کہ آگے جا کر یہ مذاکرات کیسے تیسرے راؤنڈ میں کامیابی کی جانب بڑھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی نشاندہی کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس وقت ایک جانب امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات تو کر رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے بھی پیرس میں خفیہ مذاکرات جاری ہیں۔ خفیہ جو ملاقات ان کی ہو رہی ہے پیرس میں، ان نشستوں میں اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے اوپر یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ایران کو اس بات پر ماننے پر وہ مجبور کریں، ایران کو امریکہ کہ وہ اپنا ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو ڈسمنٹل کر لیں اور وہ اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں سے ختم کریں۔ اس پر ایران کو مجبور کیا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیبیا جیسا وہ ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کر سکیں ایران کے اوپر۔ تو کہ کس سے احمقوں کی یہ دنیا میں رہتے ہیں کہ ایران یہ بلا کیسے مان سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ میزائل سسٹم سے لے کر فورن پالیسی اور پھر اپنے پروکسیز کے معاملے پر جو ہیں وہ اپنی یعنی دفاعی پوزیشن پر، دفاعی
اپنی پاور پر جو ہے ایران کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. وہ لیبیا تھا اور وہ قذافی تھا جس نے ایک بلنڈر مارا. انہوں نے اپنے پورا میزائل سسٹم کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا اور ختم کرتے ہی لیبیا کے اندر جو ہیں وہیں نیٹو اور پھر امریکہ داخل ہوا اور وہ حشر کیا قذافی کی, جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے خود دیکھا بھی ہو ویڈیوز میں کیسے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ایران پورا اس کھیل سے, اس پوری کہانی سے واقف ہے, تو ایران کیسے مان سکتا ہے؟ تو خیر یہ سلسلہ ابھی بھی بدستور جو ہے وہ جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرنے کی امریکہ کوشش کرتا ہے. رہبر معظم علی خامنہئی نے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو انہوں نے ایک خط لکھا تھا. اس کا جواب آج جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن نے اس کا جواب جو ہے باقاعدہ آج انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے آج وہ کو حوالہ کر چکے ہیں اس کا جواب. لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 17 اپریل کو سعودی کنگ کی جانب سے رہبر معظم علی خامنہئی کو ایک خط لکھا گیا تھا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ خالد بن سلمان رہبر معظم علی خامنہئی سے جب ملاقات کر رہے تھے تو اس سے ملاقات کے دوران رہبر معظم علی خامنہئی نے یہ واضح کر دیا کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین تعلقات دونوں ملکوں کے لیے رہبر معظم نے مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے پاس جو کمیاں موجود ہیں اس کو دونوں ممالک جو ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں. وہیں ساتھ ساتھ رہبر معظم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کچھ ایسے عناصر ہیں, کچھ ایسی قوتیں ہیں, کچھ ایسے ممالک ہیں جو تہران اور ریاض کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات خراب کروانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ دونوں کے دشمن ہیں, یعنی ریاض کے بھی اور تہران کے بھی دشمن ہیں. تو کہا کہ ہمیں مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس پر یہ دشمن کے جو ارادے ہیں اس پر ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہوگا. قابل دید ترقی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان شعبوں پر جو ہیں سعودی عرب کی بھی مدد کرنے کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں. انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا. وہیں رہبر معظم نے یہ بھی کہا کہ برادر جو ممالک ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, نہ کہ وہ دوسروں پر جو ہیں وہ تکیہ کر لیں. تکیہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں برادر اسلامی جو ممالک ہیں. یعنی یہاں رہبر کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت سعودی عرب کی جانب سے جو امریکہ کے اوپر جو انہوں نے بالکل ہی انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پر ان کو سوچنا ہوگا. وہ سعودی عرب جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر بالکل ہی انحصار کرنے کے بجائے اپنے برادر ملک یعنی ایران کے اوپر جو ہیں وہ اعتماد کریں اور تعاون کریں. ہم آگے مل کے بڑھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشکلات میں ہم سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس ملاقات کے دوران جو ہیں خالد بن سلمان نے بھی جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی باقاعدہ یہ یقین دہانی کروائی کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی تعلقات کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ چاہتا بھی ہے اور اس کے لیے ہم بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سعودی عرب کی جانب سے بھی واضح طریقے سے کہا گیا ہے. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھنا, یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھنا اور ایک خطوط کا تبادلہ ہونا یہ بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے دونوں ممالک اگر قریب آتے ہیں یعنی سعودی عرب اور ایران تو مستقبل قریب میں مسلم ممالک کے درمیان جو تحفظات اور پھر اختلافات موجود ہیں اس کا خاتمہ ہر صورت ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.